شہر کا بازار پورے شباب پر ہے۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ خرید رہا تھا۔ شہر کے بازار لگنے کا انداز بھی کسی بڑے شاپنگ مال سے کچھ کم نہ تھا۔ فرق اتنا تھا، شاپنگ مال کی چھت ہوتی ہے جبکہ اس بازار کی چھت نہ تھی۔ پورا بازار پٹری پر منحصر تھا۔ کافی بڑے احاطے میں پھیلا یہ بازار آس پاس کے علاقوں میں مشہور تھا۔ کافی عرصے بعد میرا اس بازار میں آنا ہوا۔ میں خراماں خراماں چل رہا تھا۔ مجھ سے آگے ایک شخص چل رہا تھا۔ اس بازار میں جب آدمی پٹری والے کے سامنے سے گزرتا تو پٹری والا یہی کہتا، صاحب آئیے کپڑا لیجئے، کوئی کہتا آئیے جوتے لیجئے۔ جو شخص جو میرے آگے آگے چل رہا تھا، نہ تو وہ سامان پر نظر ڈال رہا تھا جیسے میں کچھ خریدنے نہیں آیا تھا، بلکہ صرف بکنے والے سامان پر ڈال رہا تھا، صاحب لیجئے، تمہارے پاس وہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ جب اس نے یہ جملے کئی دکانداروں سے بولے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے، مجھ میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ یہ آدمی دیکھوں تو کس پٹری پر ٹہرتا ہے، مگر یہ یا تو دکان یا پٹری سے آگے نکل جاتا یا پھر یہی جملہ بولتا، جو مجھے چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ وہ باڈی لینگویج سے پڑھا لکھا محسوس ہو رہا، لباس بھی اچھا خاصا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے ہی بازار سے گزر رہا تھا۔ آخرکار رفتہ رفتہ پورے بازار سے نکل گیا۔ کبھی خاموش گزر جاتا، کبھی سوال کرنے پر وہی جملہ دہراتا، آپ کے پاس وہ نہیں ملے گا جو مجھے چاہیے۔ اس کے عمل کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس سے ملاقات کی، سلام کیا۔ اس نے باقاعدہ جواب دیا، میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، اس نے اخلاص سے جواب دیا۔ میں نے آپ کا ایک عمل دیکھا، جب کوئی بھی دکاندار اس سے آپ سے کہتا، جناب یہ لیجئے، آئیے جناب کیا لیں گے، تو آپ کا ایک ہی جواب ہوتا، تمہارے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہے وہ سامان آپ کو یہاں ملے گا ہی نہیں تو آپ اس بازار سے کیوں گزر رہے ہیں، اور ایسا بھی آپ کس سامان پر نظر ڈال رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی ہونٹوں اور مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، یہ سب چیزیں انسان کی ظاہری ضرورتیں پوری کرتی ہیں، حقیقی نہیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا۔ اس نے پھر میرے چہرے پر نظر ڈالی اور بات کو بڑھاتے ہوئے بولا، آپ جس کو حق سمجھ رہے ہیں دراصل آپ کے لیے حق ہوگا، میرے لیے نہیں۔ مجھے اس باتوں میں الجھا پن بھی لگ رہا تھا اور اس کی باتوں میں عجیب سا پن ہوتے ہوئے بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے اور باتیں کروں اور جو وہ کہنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں اس کے ساتھ کچھ گہرائی میں جانے کی کوشش کروں۔ میں نے پوچھا بھی، آپ کو آخر چاہیے کیا جو اس بازار میں نہیں ہے؟ اس نے کہا، وہ یہاں کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا، آخر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو نہیں مل پا رہی؟ وہ بولا، یہ تو سب کچھ ہے میرے پاس، اگر نہیں ہے تو سکون۔ وہ بولا، سکون کی تلاش میں ہوں۔ سکون مجھے پہلے تو بہت عجیب سا لگا۔ اس سے پہلے میں وضاحت کے لیے کہتا وہ خود ہی بول پڑا، آج یہ سامان ہے، کل نیا سامان ہوگا، مگر انسان کی خواہش پوری نہیں ہوں گی۔ وہ ان چیزوں میں سکون ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چیزیں پرانی ہوتے ہی اس کا عارضی سکون ختم، پھر اس دور میں آنے والی نئی چیزیں اپنا دل بہلاتا ہے۔ در حقیقت وہ نفس کا اس قدر غلام ہو چکا ہوتا ہے، ہر نئی چیز میں سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے، آخرکار زندگی کے آخری دور میں وہ بے سکون و اضطرابی کے حالات میں مر جاتا ہے، مگر اسے سکون نہیں ملتا۔ اب سمجھے؟ تبھی اپنے اکثر دکانداروں سے کہا، جو مجھے چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، جی ہاں، آپ نے صحیح سمجھا۔ میں اس کی بات سے بہت مطمئن تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا ایک کام کریں گے؟ وہ بولا، اگر میرے بس میں ہوگا تو ضرور کروں گا۔ پھر میں نے اسے اپنا ایک وزٹنگ کارڈ دیا اور بولا، یہ میرا مکمل ایڈریس ہے اور کاروباری ایڈریس بھی یہی ہے، آپ کو جب سکون کی تلاش ہو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس نے کہا، ضرور۔ اس نے میرا کارڈ اپنی جیب میں رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ میں بھی اپنے گھر آ گیا اور بستر پر لیٹا یہی سوچتا رہا، بات تو اس شخص کی سو لانا ٹھیک ہے، میں سکون پانا چاہتا ہوں، کاش وہ شخص جلدی لوٹ کر مجھ سے ملے تاکہ مجھے بھی سکون حاصل ہو۔ چند سال بعد ایک خط میرے گھر پر آیا۔ اس خط اسی شخص کا تھا۔
اس میں سلام کے بعد یہی لکھا تھا: میں نے آپ کی درخواست کی نظر انداز نہیں کیا، جیسے ہی مسئلہ حل ہوگا ایسے ضرور ملوں گا۔ 1 سال بعد پھر اسی کا خط آیا۔ اس میں بھی وہی لکھا تھا جو پہلے خط میں تھا۔ اب 10 سال ہو چکے ہیں اس کا خط آتا ہے، خط آنا بند نہیں ہوا۔ شاید وہ آئے، پتہ نہیں۔